اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 65 25 37 0۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی ایک فضا بنائی عرب میں، تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تشریف لائے مدینہ منورہ، ان کی بہن نے ان کو بھیجا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ ہمارے نبی گلی میں کھڑے تھے اور ایک عورت آپ سے بات کر رہی تھی۔ تو عدی کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی مجھے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، آپ ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو تکیہ پیش کیا، اس پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ تو عدی کہنے لگے پھر مجھے اور زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، بادشاہ یہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے ان کو دعوت دی، وہ کچھ تھوڑا سا انہیں تردد ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترى انما اتبعه ضعفة من الناس وقد رمتهم العرب مع حاجتهم ولا قدرت لهم۔ عدی تجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس کی مان کے کیا کروں گا، اس کو تو اس کی قوم نے گھر سے نکالا ہے، اور یہ غریب مسکین لوگ ہیں اس کے پیچھے چلنے والے، طاقت تو ان کے ہاتھ میں نہیں، تو ان کے ذریعے سے کیا تبدیلی آئے گی اور کیا کچھ بلندیاں ملیں گی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ایک حدیث میں نہیں ہے، دو حدیثوں کو جمع کر کے بتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ سوچ رہا ہے ان السلطان فی غیرہ، کہ طاقت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ وہ یہ ٹک ٹک بند کر اس کو بچیے یا ادھر باہر جا کے ذکر کر۔ اور تیسری بات یہ ہے ما ترى من کثرت عدوهم وقلت عددهم، تیسرا تجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کے دشمن بہت زیادہ، ان کے دوست بہت تھوڑے، کیسے کام چلے گا، کیسے ہوگا۔ یہ حدیث دیکھو مجھے اچانک اس لیے یاد آئی، میرا تو خالی ذہنی آ رہا تھا، یہ جب آپ کو دیکھا نا یہ 4.5 مہینے کا، ممکن ہے کوئی اور بھی بیچ میں آ گئے ہوں، تو یہ 4 مہینے والے ہیں، تھوڑے سے صرف مسجد میں ہی آ گئے، 30-40 لاکھ کی آبادی میں، تو یہ تو 1000 بھی مشکل سے بن رہے ہوں گے، 2000 ہو جائیں گے، کہاں 40 لاکھ کا شہر، اور اس میں سے یہ صرف چند افراد، اور وہ بھی چہرے بتا رہے ہیں، کوئی بادشاہ نہیں بیٹھے، سارا متوسط غریب طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو مجھے اچانک وہ یہ حدیث یاد آئی، اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو دل میں اشکال تھے اور تردد تھا، کیونکہ انہوں نے تو ایران کے بادشاہ کا جہ و جلال دیکھا ہوا تھا،
اور مقابلہ انہی سے ہونے والا تھا، تو لہذا وہ یہ سوچ میں پڑے ہی ہوئے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، نہ تن پہ کپڑے ہیں، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ نیچے چٹائی بھی کوئی نہیں، سنگریزوں پر بیٹھے ہوئے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ساری دنیا ساری دنیا۔ یہی خیالات ان کے اندر تھے۔ تو بس اب فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی جو ساتھی ملے، فقراء ملے، وہ کام والے تھے، ہم کام والے نہیں ہیں۔ بس یہاں آ کے ہماری جو مشکل پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کا شکر ہے، ایک نسبت نام کی حاصل ہے کہ یہ تبلیغ والے، لیکن تبلیغ والے تو ہم ہیں نہیں۔ مولانا عمر صاحب، محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم ایسے بیٹھے تھے کہ ہم گجرات میں گئے، ہندوستان کا گجرات، تو لوگوں نے آ کر کہا جی یہاں اتنا تبلیغ کا کام ہے، پھر بھی قحط سالی ہو گئی ہے، تو آپ کچھ دعا کریں، اتنا کام ہو رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا بھائی پرانے جمع کرو، تو 5000 کے قریب، یعنی آپ سے کوئی 2-2.5 گنا مجمع زیادہ اکٹھا ہو 4 مہینے بعد۔ تو مولانا نے فرمایا بھائی جو سالانہ چلہ دینے والے ہیں وہ کھڑے پڑے، اور جو ناغہ کرتے ہیں وہ بیٹھے رہے۔ تو ایک کافی بڑا مجمع کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ بھائی جو باقاعدہ سے روزہ دیتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ ایک دم ایک مجمع بیٹھا۔ پھر فرمایا کہ جو 2 گشت باقاعدہ کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اپنا گشت کرتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ پھر ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا کہ جو روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کو دیتے ہیں اور اپنے گھر کی بھی تعلیم کرتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو صرف 2 آدمی کھڑے رہے، باقی سب دھڑم۔ بھیا دروازہ۔ تو مولانا نے فرمایا بھائی تم تو کہہ رہے تھے گجرات میں بڑا کام ہے، بڑا کام ہے، یہ تو صرف 2 آدمی ہیں جو تبلیغ کی آخری سطح پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سطح ہے جس پر جو مریض نہیں ہوتا، جس کا سانس تو باقی ہوتا ہے، اب اس کو مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، زندہ ہے، لیکن یہ وہ زندہ نہیں جس سے کوئی نفع اٹھایا جا سکے، اور جس سے جو کوئی اپنے آپ کو یا کسی کو نفع پہنچا سکے وہ تو اوروں پر ہی بوجھ ہے۔ تو 3 دن اور چلہ اور 2.5 گھنٹے، یہ تبلیغ کے کام کی آخری سطح ہے، بالکل نیچے والی، نہ کہ اوپر والی، بالکل نیچے والی الف با ہے یہ۔ تو الف با پر 5000 میں سے 2 آدمی تھے۔ تو اس کے باوجود اس کام میں اتنی طاقت ہے کہ بالکل نچلی سطح پر چلنے والا مجمع بھی 3 چلے والوں میں 100 میں 1 بھی نہیں ہے۔ 100 اکٹھے کرو نا 4 مہینے والے، تو ان میں 1 بھی ایسا نہ ملے گا جو ساری ترتیب کو پابندی سے کر رہا ہو۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت ایسی رکھی ہے کہ شرق اور غرب میں اس کے ذریعے سے انقلاب اور تبدیلی کی شکلیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، جبکہ ابھی بالکل سب سے نچلی سطح پر ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے، ایک قدم بھی ہم آگے بڑھ جائیں، پتہ نہیں پھر کیا، چونکہ آج کے کفر میں طاقت نہیں، پھوکا کفر ہے۔ وہ جو لکڑی ہوتی ہے اندر سے کھوکھلی، جس کو دیمک چاٹ لیتی ہے، آج کا کفر ایسا کھوکھلا ہے وہ ایک کیل برداشت نہیں کر سکتا۔ نظریاتی طور پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قریش مکہ کے پاس نظریاتی طور پر ایک چیز تھی جس پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ آج کے باطل کے پاس نظریاتی طور پر کچھ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ دعوت دینے والے کوئی نہیں، وہ کیل ٹھوکنے والے کوئی نہیں۔ تو ہمارے نبی نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی نا تو عدی بن حاتم خاموش رہے۔ خاموشی کا مطلب تھا اقرار کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا عدی تمہیں بتاؤں، واللہ
لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ کی قسم اللہ میرے کام کو پورا کر کے رہے گا۔ اور وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، چونکہ انہوں نے شاہ ایران کا جلال دیکھا تھا، 2.5 من کا تاج سر پہ رکھتا تھا، سمجھو 2.5 من کا تاج، وہ ایسے ایک زنجیر سے لٹکا ہوتا تھا، 2.5 من کون سر پہ رکھے، تو اس کے نیچے سر دے کے بیٹھا کرتا تھا، کئی کروڑ دینار کی مالیت کا۔ تو فرمایا تو دیکھے گا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں۔ تو حضرت عدی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، کیونکہ وہ موازنہ کر رہے تھے نا، ادھر سارے فقیر، اب ادھر یہ سارا مسکین مجمع، اور ادھر ساری دنیا کا باطل، یہ کیا ہے بھائی، کیا پدی کا شوربہ۔ اور بات یہ ہے کہ پہلے بھی کرنے والا اللہ تھا، آج بھی کرنے والا اللہ ہے، تو مسئلہ ہمارا ہوتا تو نا امید ہوتے، مسئلہ تو اللہ کا ہے، اسے کرنے میں کیا زور لگتا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ اسباب سے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، تو وہ کمی ہم سے ہو رہی ہے کہ وہ کام والے تھے، ہم نام والے ہیں، اگرچہ نام کی بھی ایک قیمت ہے اور اس کی بھی یہ بھی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی بری نسبت نہیں لگی، ایک اچھی نسبت اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہے۔ لیکن بھائی یہ جہان اسباب کا جہان ہے، یہاں اسباب کی رعایت کے بغیر نتیجہ اللہ نہیں دیتا۔ پھر آپ نے تو عدی کہنے لگے کسریٰ بن ہرمز، کسریٰ بن ہرمز، کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کسریٰ بن ہرمز یہ ایران والا یا کوئی اور ہے؟ ان کو یقین نہیں آیا، کوئی اور ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں کسریٰ بن ہرمز، وہی آل ساسان، 3164 سال کی حکومت تھی ان کی۔ اب نے کہا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے دیکھو گے، اور تمہیں بتاؤں تو بھی انہی میں سے ہوگا جو فتح کریں گے۔ تو حیران ہو رہا ہے کیسے فتح ہوں گے، میں تمہیں بتا رہا ہوں تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہوا ہے؟ کہنے کہ سنا ہے، دیکھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہیرا سے ایک لڑکی چلے گی، زیور سے لدی تھندی، اور اکیلی آ کر بیت اللہ کا طواف کرے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈالے یا کوئی میرے مال پہ ہاتھ ڈالے، اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ تو حضرت عدی کہنے لگے کہ میرے جی میں آیا تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے کیسے بچے گی؟ این تعار بنی طی الذین سحروا البلاد، تو ہیرا سے مکہ جاتے ہوئے تو میرا قبیلہ راستے میں ہے، تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کر وہ جائے گی کہاں؟ میں نے دل ہی دل میں یہ بات کہی۔ پھر آپ نے فرمایا اور تو دیکھے گا کہ مال ایسے عام ہو جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو جب مدائن پر حملہ ہوا تو مدائن کے 2 حصے تھے، ایک دجلہ کے اس طرف ایک اس طرف، تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں تھے جس نے اس پہ حملہ کیا، اور قادسیہ کی جنگ ہوئی۔ تو جب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرف جو شہر کا حصہ تھا جو عرب سے ملا ہوا تھا، اس کو جب فتح ہوا اور ایرانی بھاگ کے دوسری طرف چلے گئے، پل توڑ دیا، تو اوپر جب قلعے کی دیوار پر چڑھے نا، اور سامنے ایران کے بادشاہ کا محل نظر آیا، قصر ابیض، تو اس وقت حضرت عدی نے فرمایا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، آج اللہ اس کے رسول کی بات سچ ہو گئی۔ اس وقت تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے اس سے اگلی بات بتائی تھی کہ صرف یہ نہیں ہوگا،
بلکہ تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور وہ جو ڈاکو تھے تو عار بنی طی، جو ڈاکو تھے وہ ایسے بڑے صحابی بنے، ایسے بڑے وہ لوگ عظیم لوگ بنیں گے۔ سارا عرب جب مرتد ہوا ہے تو بنو طے مرتد نہیں ہوئے، مکے والے، طائف والے، مدینے والے اور بنو طی۔ عدی بن حاتم کی توجہ کہ یہ سردار تھے، تو جب یہ ثابت قدم رہے تو وہ بھی ثابت قدم رہے، اور ان کے قبیلے کے سب سے بڑے ڈاکو رافع بن عمیرہ الطائی ہیں۔ یہ سارے عرب میں عمرو بن معدی کرب، رافع بن عمیرہ، یہ لوگ اپنے ڈاکوں میں مشہور تھے۔ سارے عرب میں یہ خوف کی نشانی اور علامت ہے۔ یہ رافع بن عمیرہ اس مقام پر پہنچے ہیں جب حضرت ابوبکر نے حکم دیا خالد بن ولید کو کہ عراق چھوڑو، شام پہنچو فوراً، چونکہ روم اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو ایک راستہ تھا 21 دن کا، ایک راستہ تھا 7 دن کا، وہ تھا صحرا۔ تو خالد بن ولید نے 3000 آدمیوں کو منتخب کیا اور کہنے لگے میں صحرا سے نکلوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم ہلاک ہو جائیں گے، پانی تو ہے نہیں۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اور 60,000 کا جب وہاں وہ یرموک کی لڑائی 9 دن چلتی رہی، تو اس میں ایک دن ایسا تھا کہ جس میں عرب عیسائی 60,000 مقابلے میں آئے۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی، کہا نہیں 30 آدمی یہ ہلاکت ہے، تم نے اگر زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ، 60,000 کے مقابلے۔ تو اس وقت چونکہ امیر تھے ابو عبیدہ، خالد امیر نہیں تھے، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات ٹھیک ہے خالد، 30 تھوڑے ہیں، 60 کا انتخاب کرو۔ تو خالد ابن ولید کہنے لگے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو انہوں نے کہا پھر تم انتخاب کرو، چنو۔ تو پھر خالد ابن ولید نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو پکارا، این فضل بن العباس، کہاں ہے عباس کا بیٹا فضل؟ این زبیر بن العوام، کہاں ہے زبیر بن عوام؟ یہ تو مشہور حواری رسول ہیں۔ اور پھر کہا این عمرو التمیمی، کہاں ہے عمرو التمیمی؟ پھر کہا این رافع بن عمیرہ الطائی، رافع بن عمیرہ کہاں ہے؟ وہ سب سے بڑا ڈاکو ایسا داعی بنا کہ خالد بن ولید جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یوں ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے ہاتھ خالی نہیں آ سکتے۔ یہ وہ انقلاب آیا اللہ کے نبی کی جہد سے۔ قسم پرسی، قسم پرسی، فقر، طاقت اوروں کے پاس، حکومت اوروں کے پاس، اسباب اوروں کے پاس، وہ خالی ہاتھ، لیکن کام کیا بائیچ، ہم کام نہیں کر رہے، اس لیے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ نہ اتنا مجمع کافی سارے ملک کو، صرف فیصل آباد کیا سارے ملک کے لیے، جن کو وہ ہوں جن کے اندر سما جائے، کے اندر لگ جائے۔ یہ اللہ نے اس امت کو خاص طور پہ منتخب کیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، میری راہوں میں اپنی جان کھپا دو۔ کیوں یا اللہ ہم کیوں؟ تو نے پہلوں کو تو کہا نہیں، ہمیں کیوں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اس لیے کہ میں نے تمہیں چنا ہی اسی لیے ہے، تمہارا انتخاب ہوا ہے، تم تو بلا مقابلہ الیکشن جیتے ہو، تب کام کرو۔ ممبر کیوں بنے ہو؟ ممبر بنے تو اب لوگوں کے کام کرو۔ جب تم مجتبا بنے ہو تو اجتبا والا کام بھی کرو۔ اور اجتبا کا کی جو خوبصورت مثال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ جاتے ہیں نا دکاندار کے پاس، پھل والا،
सेबों की टोकरी में से एक एक सेब को अपनी पसंद से मुंतखब करके तराजू में डालते हैं तुलवाने के लिए। जो पसंद नहीं आता उसे वापस कर देते हैं, जो अच्छा लगता है उसे तराजू में डालते हैं। इसको अरबी में कहते हैं इज्तिबा। तो अल्लाह इससे पाक है, मिसाल होती हमें आपको समझाने के लिए। अल्लाह इससे पाक है लेकिन मिसाल से हम बात समझते हैं। तो ये यूं लगता है लफ्ज इश्तबा से कि जैसे अल्लाह ने सारी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को, रूहों को अपने सामने खड़ा किया, मर्द औरत, एक एक रूह को सर से लेकर पांव तक परखा और देखा, जो पसंद आया उसे उठा के हुजूर का उम्मती बनाया, जो पसंद नहीं आया उसे वापस कर दिया, किसी और नबी की उम्मत में डाल दिया। इस उम्मत में वही आया है जिसको अल्लाह ने चुना है। लिहाजा इस उम्मत की कोठे पे नाचने वाली भी अल्लाह के चुनाव से इस उम्मत में आई है, वैसे नहीं आई। और नाचने वाला भी मुंतखब है, मुजतबा है। इसलिए अल्लाह ने गीबत को शदीद हराम करार दिया कि यह अल्लाह पे एतराज है। और कितनी गंदी तशबीह है गीबत पर, ला यग़्तब बअदुकुम बअदा। देखो ये हुकूमत के कारिंदों पर एतराज करो ना तो हुकूमत गुस्से में आ जाती है। अबे हमारे जैसे तो पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे जैसे इंसान हैं, तो तुम हुकूमत वाले हमें क्यों पकड़ रहे हो? कि तुम हमारे मुंतखब नुमाइंदों पर तनकीद कर रहे हो। तो एक हुकूमत अपने मुंतखब नुमाइंदे की इज्जत पर गैरत खाती है, अल्लाह अपने इंतखाब पर इसी तरह गैरत खाता है। उससे ज्यादा गैरत वाला है अल्लाह। क्या कहा अल्लाह ने? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु। पहले यूं सोचो, मुर्दार कोई खा सकता? और मुर्दार इंसान हो, मुर्दार आगे इंसान हो तो कौन करीब जाए? फिर इंसानों में से अपना सगा भाई हो और उसकी लाश पड़ी हो, कोई खाएगा? क्या तुम जब गीबत करते हो किसी मुसलमान की तो ऐसा जैसे अपने भाई की लाश का गोश्त खा रहे हो। ये दिल में नफरत बिठाने के लिए है, इस गीबत की नफरत बिठाने के। अल्लाह पर तनकीद है। जब आप कहते हैं कि ये दीवार ठीक नहीं बनी तो आपने मिस्त्री पर एतराज किया है, ईंटों का इसमें क्या कसूर है? जिस हाथ ने ईंट लगाई है ये एतराज उस पर है। ये रंग सही नहीं हुआ, ये रंग रेस पे एतराज है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अल्लाह पे एतराज है। तो अल्लाह ने चुना, वजतबाकुम, का मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं मेरी राहों में जिहाद करो कि मैंने तुम्हें चुना है। अल्लाह ये तो बड़ा औखा काम है, कैसे करेंगे? तो अल्लाह ने कहा मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, मैंने तुम्हारे दीन में तंगी कोई नहीं रखी। अगरचे ये काम मुश्किल है लेकिन तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया है। वो कैसे? तो तुम्हारे खमीर में डाल दिया। फितरत में भूख रखी है ना, तो रोटी कमाना आसान हो गया, अगरचे रोटी कमाना कितना मुश्किल काम। ये जो यहाँ का डीसी है ना, ये मेरा क्लास फेलो है, मतलब बहुत प्यारी दोस्ती थी, तो मैं अभी उससे मिल के आ रहा हूं। तो कहने लगा यार बस जलील कर दिया है इस नौकरी, मुझे फाइलें देखो, इतना पलंदा पड़ा है, सारी आज रात करनी है। अभी मैं तो देख के मेरे सर में दर्द हो गया, इतने फाइलों का ढेर लगा। ये कैसे आसान हो गया कि रोटी की तलब फितरत में शामिल है, पानी की तलब फितरत में शामिल है। एक बच्ची को मां कहती बेटी पानी पिला दो, तो ऐसे नाक मुंह चढ़ा के पानी पिलाती, और भाई कह दे पानी पिला दो तो कहती आप ही पी ले, तेरे हाथ टूटे। यही लड़की जब मां बनती है तो अपने बच्चे के लिए रात को 10 दफा उठती है। एक गिलास पानी पिलाना मुश्किल, 10 दफा उठना आसान। ये कैसे आसान हो गया? अगर उससे हम यूं कहें कि भाई बेटी तो बड़ा थकती है रात को, तो ऐसा कर अपना बच्चा हमें दे दे, हम रात को संभाल लिया करेंगे, कुरान से सो जाया कर, सुबह ले लिया कर। तो कोई मां है जो ये बर्दाश्त कर? हमारा छोटा बच्चा है तो कभी दाएं बाएं खेल रहा है तो मेरी बीवी कहती मुझे नींद नहीं आती, मुझे जगह खाली नजर आती, मुझे मेरी नींद उड़ जाती।
تو یہ مشقت آسان کیوں ہوئی؟ خمیر میں شامل ہے. خمیر میں دعوت اللہ آسان کام نہیں، مشکل کام. مشکل کام، آسان ہرگز نہیں، مشکل کام. لیکن ہمارے لیے اللہ نے کہا آسان کیوں؟ تو تمہاری فطرت میں شامل کر دیا، تمہارے خمیر میں ڈال دیا. اس لیے تو صرف 100 سال میں مدینے سے اٹھی ہوئی آواز اللہ تعالیٰ نے انہی کو تو ذریعہ بنایا، وہ کاشغر کی کالی خشک پہاڑوں تک، استنبول کے دروازوں تک، سینیگال، سوڈان، الجزائر کے صحراؤں تک، سمندر پار کر کے اسپین، پرتگال، جنوبی فرانس تک. یہ 100 برس کے اندر یہ دائرہ کھینچا گیا ہے. نہ جہاز، نہ موٹریں، پیدل، خچر، گھوڑے، اونٹ، گدھے. لیکن ان کے جو اندر کی روحیں تھیں ان کی رفتار آج کے جہازوں سے زیادہ تھی. تو ان کے لیے اللہ کے دین پر مر مٹنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. دیکھو نا، حضرت امام حسین کے سامنے ساری نسل کٹ رہی ہے، بڑے اطمینان سے کھڑے ہوئے کہ یہ چیز خمیر میں شامل ہوگی. تو اللہ نے ہمیں چنا، وَاجْتَبَاكُمْ، تو میں نے تمہیں چنا ہے، تمہارے ذمہ کام یہ لگایا ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے شاباش دی، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. یہ ایسے جیسے کوئی کہہ رہا ہو شاباش شاباش، بڑے اچھے ہو. ایک تاجر مجھے سنا رہا تھا کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ وہ رکھی فوج میں، تو پرویز مشرف صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا تو اسے بڑا پسند کیا تو میرے تھپکی دی. وہ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ صدر صاحب نے مجھے تھپکی دی، مجھے شاباش دی. وہ اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے اعزاز ہے، اور اگر اللہ شاباش دے تو وہ کیسا ہوگا؟ اللہ کی شاباش ہے، اللہ کی شاباش تو کنتم خیر امت مطلب ہے شاباش، بڑے اچھے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہاں صلوات کا تو ویسے ترجمہ ہی ہمارے علماء نے شاباش سے کیا کہ شاباش. یہ شاباش کیوں ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا. اخرجت، خرجت، طلعت، ظہرت، برزت، یہ اتنے الفاظ تھے جو یہاں لائے جا سکتے تھے. ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے باب افعال کی طرف جا کر اس کو مجہول کی تعبیر کر کے اللہ کا اخرجت. یہ اخرجت کے اندر ایک خوبصورت معنی چھپا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے نا، شادی کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، تو آج میرے پاس ایک کارڈ آیا تو میں آج ہی کا واقعہ سنوں. ایک ہمارے دوست تو ایک آدمی بھیجا تھا جی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے خود پیش کرنے آنا تھا، مجھے خود کارڈ دینے آنا تھا، لیکن میری مجبوری بن گئی، میں خود نہیں آ سکا، اس لیے میں ان صاحب کو بھیج رہا ہوں. خود چل کے جانا وہاں ہوتا ہے جہاں تعلق بہت گہرا ہو، ورنہ تو ڈاک میں ہی بھیج دیتے ہیں یا کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں. لیکن جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں تو اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں خود چل کے لوگ جاتے ہیں کہ جناب تسی ساڈی شادی وچ آونا ہے. اس آنے کو اگلے وزن بھی دیتے ہیں کہ یار خود آیا تھا، جانا پڑے گا. ایک دفعہ میرا چاچا کہنے لگا اسد اپنی شادی تے انہوں سدے آئی، آپ گیا سے اس نوکر گھلیا، میں کوئی نہیں جانا. وہ آپ کیوں نہیں آیا؟ اس نوکر گھلیا، میں کوئی نہیں جانا. یہ اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اخرجت یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، تمہارا اللہ تمہیں خود بلانے آیا ہے، تمہیں خود کارڈ دینے آیا کہ آؤ یہ کام کرو. تو جس کو اللہ بلانا ہے اخرجت، واہ واہ، اس کو تو موج نہیں ہو جائے گی. کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کی آواز لگانی ہے. وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، صلہ صرف اللہ سے لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا.
تو یہ جوہد اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اس امت کو دی. دیکھو ہر امت نے یہ کام کیا ہے. یہ غلط فہمی تبلیغ والوں میں پہلی امتوں کے ذمہ یہ کام نہیں تھا، ہر امت کے ذمہ یہ کام تھا. ہاں پہلی امتوں کے ذمہ اقوام عالم کو دعوت دینا نہیں تھا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دینا اور بھلائیوں پہ اٹھانا اور برائیوں سے روکنا یہ ہر امت کے ذمہ تھا. غیروں کو دعوت دے کر اپنے مذہب میں لانا یہ ان کے ذمہ نہیں تھا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کا نبی اپنا اپنا تھا، ہر قوم کے لیے ہادی جدا جدا تھا. ہمیں آپس میں محنت کا بھی حکم ملا اور غیر قوموں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دینے کا بھی حکم ملا. تو ہماری جو خصوصیت ہے اور امتوں سے وہ دعوت اللہ، ساری دنیا کو پکارنا. وہ جو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزا دے، کیسا خوبصورت جملہ بولا کہ ان اللہ ابتعثنا، ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا. ان شک کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اگلے کے دل میں بات کو ٹھوکنے کے لیے ہوتا ہے. ان اللہ، سنو دھیان سے، ہمیں کسی نے نہیں بھیجا، ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا. کس لیے آئے ہو؟ لنخرج العباد، ساری دنیا کے انسانوں کو نکالیں. کہاں سے؟ من عبادت العباد، بندوں کی بندگی سے نکالیں. کدھر؟ الی عبادت رب العباد، جگ جہان کے رب کی بندگی کی طرف ان کو بلائیں. ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور سارے باطل مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی چھاؤں تلے ان کو لے آئیں. ومن ضیق الدنیا الی سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی فراخیوں کی طرف لے کر آئیں. فارسلنا بدینہ الی خلقہ، ہمیں یہ دین دے کر ساری دنیا کی طرف اللہ نے بھیجا ہے. وہ دوسرے دن جو وفد آیا اس میں تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ. یہ تو پہلے دن کا وفد ہے جس میں ربعی بن عامر گئے. دوسرے دن کے وفد میں گئے مغیرہ بن شعبہ. تو رستم نے کہا اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہم یہیں سے واپس چلے جائیں، یہیں سے واپس چلے جائیں، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے. پھر صرف آئیں گے تجارت کے لیے اور ہمیں کوئی کام نہیں ہوگا، تمہیں تمہارا ملک مبارک. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اقوام عالم کی کو دعوت دینے کی ذمہ داری سونپی، اس پر ان کو اونچا مقام بخشا. خیر امت. پھر ایک قرآن میں بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے جو ظاہری طور پر اس میں امت کی فضیلت کوئی نہیں نظر آتی، لیکن اگر قواعد اور اصول عربی کا پتہ ہو تو اس میں امت کی بڑی شان ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی الٹے سیدھے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ یہاں اصل عبارت یوں ہونی چاہیے تھی ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سأل بنو اسرائیل موسیٰ. یہ عبارت ہونی چاہیے تھی کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے ہی سوال کرو جیسے بنو اسرائیل نے سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. تب جا کر یہ تشبیہ برابر ہے کہ تم بھی ایسے ہی الٹے سیدھے سوال کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. ایسا مت کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیچ میں گول کر دیا اور کما سئلا کہا. کما سئلا کہ بری چیز سے تشبیہ دینا کسی کی شان کو گرانے کے لیے ہوتی ہے. وہ تو بھائی مکھی چوس ہے تو یہ تشبیہ ہے نا، تو ہم نے اس کی شان کو گرایا ہے. وہ تو بھائی چاند ہے اس کی شان کو بڑھایا ہے. بڑا خوبصورت ہے بھائی. متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کالبدر من حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چاند کو دیکھو
تجھے کیسا میٹھا اور ٹھنڈا نور تحفے میں پیش کرتا ہے، سیف الدولہ بھی ایسا ہی ہے۔ جب اس کی شہرت اور حکومت کی کرنے لگا تعریف تو تشبیہ سورج سے دی، کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا۔ سیف الدولہ وہ سورج ہے جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی حکومت اور طاقت کا دبدبہ ساری دنیا میں ہے۔ جب اس کی سخاوت کی تعریف کرنے لگا تو اس کو سمندر سے تشبیہ دی، کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید صحائبا۔ وہ ایسا سخی ہے جیسے سمندر کے قریب آؤ تو موتی دیتا ہے، دور چلے جاؤ تو بادلوں میں پانی بھیج کر تم تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے کسی کو اعلیٰ تشبیہ دے کر اس کے مقام کو اونچا کرنا، اور جب کسی کو گھٹیا کرنا ہوتا ہے اس کو تشبیہ نیچے دی جاتی ہے۔ ہمارے استاد تھے پرائمری کے، تو ان کو جب غصہ چڑھتا کہتے اوے باندری دے پترا۔ جو لڑکا شرارت کرتا نا تو بندر شرارتی ہوتا ہے، تو یہ ان کا اوے باندری دے پترا، اور ساتھ ہی ٹھا ٹھا شروع ہو جاتی۔ صرف انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ بڑے پیو دا پتر ہے، ورنہ اوے باندری، اپنے بیٹے کو بھی کہتے تھے اوے باندری دے پترا۔ اب کیا ہے، نیچے لانا چاہتے ہیں، نیچے لانا چاہتے ہیں تو تشبیہ ایک غلط چیز سے دے رہے، جیسے کسی بھاری بھرکم کو کہہ دو یار تک گینڈا ہی تو رہے اندر۔ تو یہ ایک علم ہے جو جس کو تشبیہ کا علم کہا جاتا ہے، چیز اونچے کرنے کے لیے، نیچا کرنے کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل سے تشبیہ نہیں دی، اللہ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی۔ سبحان اللہ، او ہو کتنی عظیم بات ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، تم بھی یہی چاہتے ہو الٹے سیدھے سوال کرو اپنے نبی سے، جیسے کہ کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، بیچ میں بنی اسرائیل کو کٹ ہی کر دیا۔ نہیں تمہیں ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی میں نے۔ سبحان اللہ، اور اللہ جس کو جس سے چاہے مرضی تشبیہ دے، کوئی بندے کی شان میں کمی تھوڑی آتی، اللہ اللہ۔ لیکن دیکھو تو صحیح اپنا اعزاز تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنی اسرائیل سے تشبیہ دینے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے رہا ہے۔ کما سئل موسیٰ، بیچ میں سے بنی اسرائیل کو حذف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ انتخاب کیا ہے بدھو بھائیو، اس مبارک محنت کے لیے کیا ہے، اس کو لے کر سارے عالم میں پھرنا، اس کی صدا لگانا، اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا گہنا سمجھنا، تاج سمجھنا، زیور سمجھنا، سرمایہ سمجھنا۔ ابھی تو صرف برکت کی بات چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے نقشے بدل رہا ہے۔ جب کوئی کام والے صحیح جن کا دل دماغ دعوت میں فٹ ہو، لوگوں کی ہدایت کے بارے میں ان کی سوچ چل رہی ہو، تو اللہ کیسی کیسی تبدیلیاں لائے گا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ بتا تو رہا ہے کہ میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے دوں، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ کتنی محنت اللہ نے اپنے نبی سے کرائی، کتنی محنت اپنے نبی سے کرائی۔ تو یہ ساری جو سوچ چلتی ہے، یہ ساری جو جہد چلتی ہے، اس کے بعد جا کر اللہ نتیجے لاتے۔ دیکھو ایک ہجرت کا ہی واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا اپنے نبی کو اٹھاتا گھر سے اور جا کر مدینے میں اتار دیتا۔ براق آتا، جو براق معراج پہ لے گیا تھا، سیدھا صحن میں اترتا، اوپر بٹھاتا، اڑا کے مدینے اتار دیتا۔ کتنے لمبے سفر کروائے، کتنی گھاٹیوں مشقتوں سے نکالا، کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ جہد ہے، جہد، یہ معجزات کا کام نہیں ہے، یہ کرامتوں کا کام نہیں ہے، یہ قربانیوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقدس لوگوں سے مشقت کروائی۔ اذان کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ سیدھا سٹ جبریل کو اتار کے کہتا یا رسول اللہ یہ جملے ہیں اذان کے، اس کو آپ دلوایا کریں۔ پریشان بیٹھے ہوئے کیا کریں؟
آگ جلائیں ایرانیوں سے مجوسیوں سے مشابت، گھنٹے بجائیں عیسائیوں سے مشابت، ناقوس بجائیں تو یہودیوں سے مشابہت، تو اب کیا کریں؟ اس میں بیٹھے ہوئے ایک دم وہی کیوں نہیں آ رہی؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں بس میں اسی فکر میں سو گیا، اسی پریشانی میں سو گیا، تو آج کھانا بھی نہیں کھایا، اسی پریشانی میں سو گیا، تو اللہ نے ان پر کھول دیا، وہ فرشتے نے ان کو اذان بھی بتا دی، اقامت بھی بتا دی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابہ نہیں، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں بڑے چھوٹے درجے کے صحابی تھے، اور ان کو انہوں نے زیادہ فکر اوڑا تو ان پہ اذان کھل گئی، اور بڑوں نے فکر نہیں اوڑا تو ان پہ نہیں کھلی۔ اور دیکھو بھائی ایسے اجتہاد نہ کیا کرو۔ عبداللہ بن زید بڑے صحابہ میں سے ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، بدری 1.25 لاکھ ہے نا صحابہ، تو ان میں سے 313 تمام کا خلاصہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کی۔ جب حضرت حاطب بن ابی بلتع نے وہ عورت کو خط دے کے بھیج دیا کہ مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کا نبی آ رہا ہے، تو کتنا بڑا جرم تھا، کتنا بڑا جرم تھا۔ حضرت عمر نے وہ خط پکڑا گیا، پتہ چل گیا، تو حضرت عمر نے کہا یہ منافق ہے یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہے اس کی گردن اڑاؤں؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر نے پھر اصرار کیا، تو آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے شاہد بدرن، یہ بدری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو کہہ دیا جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی۔ تو عبداللہ بن زید چھوٹے سا، ان کی شان ایسے نہ گھٹاؤ، فکر ایسا فکر کیا کہ بڑے صحابہ نے کیا نہیں، ایک چھوٹے درجے کے صحابی نے کیا، ان پہ کھل گیا اور دوسروں پہ نہیں کھلا۔ یہ ایسے احمقانہ باتیں بھائی۔ عبداللہ بن زید بڑے صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ انہی کا تو واقعہ ہے، جب حضور کے انتقال کی خبر ملی تو کھیت میں کام کر رہے اپنے باغ میں، بیٹے نے آ کر بتایا حضور فوت ہو گئے، تو کہے اللہ، کدال پھینک دی، کہے اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں، جب وہ چلا گیا تو میری آنکھیں بھی لے لے، میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہیں اندھے ہو گئے۔ چھوٹے درجے کا صحابی یہ کر سکتا ہے؟ تو بھائی توازن رکھنا چاہیے، اعتدال رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن زید بڑے صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابہ میں سے، ہاں بھائی ابو بکر سے چھوٹے ہیں، عمر سے چھوٹے ہیں جی، وہ عثمان، علی اور سعد اور سعید سے چھوٹے ہیں، لیکن بھائی وہ ایسے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ بڑے چھوٹے درجے کے صحابی تھے۔ کئی دفعہ میرے کانوں میں یہ بات پڑی، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ بڑے صحابی ہیں۔ اللہ نے بدر والوں کو ایسے نہیں منتخب کیا تھا نا، افعلوا ما شئتم، جاؤ جو مرضی کرو، فإنی قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑی یہ 313 کے لیے شہادت ہے، ایسی اور کسی کے لیے یہ شہادت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اس امت کو چنا ہے، چھانٹا ہے۔ اپنی ضرورتوں کو پیچھے کرو، اس کو آگے کرو تو اللہ غیبی نظام تمہارے حق میں چلا دے گا۔ مکے والوں نے تو سب کو چھوڑ دیا اور مدینے آ گئے۔ اب مدینہ اتنی بڑی بستی تو ہے نہیں کہ جہاں سب کو معاش ملے، چھوٹی سی جگہ، چھوٹا سا گاؤں، تو تنگی تو آئی، اور ادھر انصار مدینہ پر بوجھ پڑ گیا مزید۔ تو وہ تھے ذمہ دار، یہ تھے تاجر۔ مکے سے ہجرت نہیں ہو رہی تھی، ہجرت چاروں طرف سے ہو رہی تھی۔ مکے سے تو ٹوٹل 250 آدمی مسلمان تھے جب آپ نے مکہ چھوڑا، تو 250 کی آمد تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے، ہجرت کر کر کے اپنے قبائل کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، آباد ہو رہے ہیں۔ تو مدینے پر لوڈ بڑھتا گیا، تو جو زراعت تھی وہ متاثر ہوئی۔ تو جب وہ کھیتیاں اور باغات متاثر ہوئے تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ 6 مہینے چھٹی لے لیں، ایک فصل ٹھیک ہو جائے، 6 مہینے کا گیپ ہوتا ہے، ایک فصل ٹھیک ہو جائے، چلو کچھ ہو جائے گا غلہ، کچھ دانہ دن کا، پھر آگے پھر کام کریں گے۔ یہ آپس میں مشورہ کر کے مسجد میں آئے۔ جب چھٹی لینے کی سوچی ہوئی تھی، ابھی بات نہیں کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر یہ پیغام سنایا،
لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. چھٹی مت مانگو یہ ہلاکت ہے، چھٹی مت مانگو یہ ہلاکت ہے. تو چپ کر کے اٹھ گئے. اب کیا کریں؟ لیکن آخر انسان ہے بھائی، فاقہ تو آدمی کو گراتا ہے. دیکھو نا، میں سوچتا ہوں ابو ہریرہ سے بڑا کون ہوگا یقین والا ہے، لیکن راستے میں بیٹھے ہیں اور ابو بکر سے ویسے ہی مسئلہ پوچھتے جا رہے ہیں، چلو روٹی کھلا دے گا. بھائی انسان کمزور ہے، دھیان چلا ہی جاتا ہے. ہمارے بعض ایک بھائی موبائل میں کسی کی طرف دھیان جانے نہ پائے، اگر دھیان چلا گیا تو اللہ کی مدد ہٹ گئی. اللہ اتنی سختی نہیں ہم سے چاہ رہا. وہ بھائی دھیان چلا ہی جاتا ہے. ابو ہریرہ سے زیادہ کوئی یقین والا لاؤ گے؟ پھر عمر کے پیچھے چل دیے کہ بھائی عمر یہ مسئلہ کیسا ہے، بیچ میں کیا روٹی کھلا. پھر حضور نے دیکھا تو انہوں نے پانپ لیا، بھائی مسئلہ نہیں پوچھ رہا، روٹی پوچھ رہا. کہا آ جا بھائی ابو ہریرہ آ جا، میں نے پتا تو کی پوچھوں میں. اب آگے دودھ کا پہلا دودھ کا تو آپ نے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ. تو کتنی ناگواری ہوئی ابو ہریرہ پر؟ ایک ہی ہوئی، میں نے بیوار چھڑ دے کہ کوئی تو پیالہ ہے. اب کہیں گے جب مجھے کہا ہے بلا کے لاؤ تو کہیں گے ان کو پلا، تو میرے پلے کی رہ جاؤں؟ سارا تو وہ پی جائیں گے، میرے پاس کیا رہے گا؟ یہ انسانی فطرت ہے، اس سے انسان کبھی نہیں نکل سکتا. اور ان سے نکلنے کا حکم بھی نہیں ہے. دیکھو ان سے نکلنے کا حکم بھی نہیں ہے. دیکھو ایک سردی ہوتی ہے جو اب ہے، ہاں اس کے بچاؤ کا حکم ہے، بھائی کوٹ پہنو، سویٹر پہنو، ہیٹر جلاؤ، چائے پیو. اس سے اس سے بچنے کا حکم نہیں. اسباب اختیار کرو. بھائی ٹھیک ہے، یہ طبیعی چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، لگے گی. گرمی آ گئی، پنکھے چلاؤ، ٹھیک لگتی رہے گی. ایک سردی ہے جو ملیریا بخار سے چڑھتی ہے، یہ سردی ہلاکت ہے، اس کا دور کرنا فرض ہے. نہیں کرے گا تو ہلاکت ہے. یہ جو سردی ہے اس کا دور کرنا، کہ سردی مخلوق ہے، اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور کرتا ململ کا پہن کے چل پڑے. اب اگر یہ بیمار ہوگا تو مجرم ہوگا. یہ ایک وہ تاثر ہے جو طبعی ہے، جیسے ابھی گرمی اور سردی، ابھی ہم بیٹھے ہیں تو گرمی لگنا شروع ہو گئی نا، مجمع زیادہ ہو گیا. یہ تاثر طبعی ہے. ایک غیر طبعی ہے، جیسے بعضوں کو حرارت پڑ جاتی ہے. ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، اچھے زمیندار مر کے، وہ دسمبر جنوری میں رات 12 بجے سامنے نہر چلتی تھی، اس کے اندر جا کے چھلانگ لگا کے نہاتے تھے. اوے حالیو گرمی، کہتا اوے حالیو گرمی، اس وقت کہتا اوے حالیو گرمی. اس گرمی کا دور کرنا فرض ہے کہ یہ ہلاکت ہے. ملیریا والی سردی کا دور کرنا فرض ہے کہ یہ ہلاکت ہے. لیکن یہ سردی گرمی تو طبعی چیز ہے، یہ تو لگے گی، اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ نادانی ہے. تو اب ابو ہریرہ کا دیکھ رہے ہو کیا حال ہو رہا ہے. اب مجھے ہی کہیں گے پلا، پھر مجھے سب سے آخر میں ملے گا، میرے لیے بچے گا کیا؟ پھر اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا. اب پلاتے گئے پلاتے گئے پلاتے گئے، جب آخر میں رہ گئے نا تو پھر آپ کو تو پتا تھا اس کے اندر کیا کیا چکی چل رہی ہے. جب آخر میں رہ گئے تو آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے بھائی وہ ہریرہ تو اور میں باقی بچ گئے، یہ لے پی. کہنے لگے میں پیتا رہا چھک گیا. میں کہنے اور پی. تو میں دوبارہ پیا، پیتے 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 پھر میں سیراب ہوا. کہا نہیں ایک دفعہ اور پی. تیسری دفعہ پیا، پھر آپ نے کہا اور پی. میں نے کہا والذی بعثک بالحق لا اجد له مسلکا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت بخشی، اب تو کوئی جانے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. باقی آپ نے پی لیا. یہ طبعی اثرات تھے جس سے کوئی نہیں نکل سکتا. ضرورت میں دھیان جاتا ہی ہے اسباب کی طرف، ہمیں اس کے لیے غلط طریقہ نہ اختیار کرے، یہ ہلاکت ہے. وہ سردی ہو جائے گی ملیریا والی، لیکن دھیان جانا تو طبعی چیز ہے.
تو صحابہ آپس میں اکٹھے ہوئے، بھئی اب کیا کریں، اب چھٹی ملتی نہیں تو اب کیا کریں؟ تو کہا چلو یار اللہ کے نبی سے دعا کرائیں کہ ادھر کوئی نہر کا انتظام ہو جائے، پانی وافر ہو جائے، کیونکہ پانی لگانا مشکل کام تھا، کنویں میں سے ڈول بھرنا یہ بچوں کا کام نہیں تھا، عورتوں کا کام نہیں تھا، مرد کرتے تھے۔ تو چلو یار دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہر چلا دے، نبی کی دعا سے پانی وافر ہو جائے گا، بس پھر ہم آزاد تبلیغ کریں، جہاد کریں۔ تو یہ سکیم بنا کر مسجد میں آئے، اندر آئے تو آپ نے دیکھتے ہی کہا آؤ بھائی انصار آؤ، آج تو جو مانگو گے تمہیں اللہ سے لے کے دے دوں گا، جو مانگو گے ملے گا۔ تو اب وہ سارے نا ٹھٹک گئے ایک دم، تو آنکھوں میں ایسے 200 بھائی ہون کی منگیے، تو سب نے کہا دفع کرو نہر، آ جائیے لہر، جنتی مانگو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بس ہمارے لیے آپ بخشش کی دعا کرتے۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر للانصار، یا اللہ انصار کی بخشش کر دے، ولی ابناء الانصار، اب سنتے جاؤ، اپنی ہو گئی کہ یا اللہ ان کے بچوں کی بھی کر دے، ولی ابناء الانصار، اللہ ان کے پوتے پوتیوں کو بھی کر دے، ولی ازواج الانصار، یا اللہ ان کی بیویوں کی بھی کر دے، ولی جیران الانصار، ان کے پڑوسیوں کو بھی کر دے، ولی موال الانصار، ان کے نوکر چاکروں کی بھی بخشش کر دے۔ کیوں بھائی کیڈا وڈا کام ہو گیا؟ تو اس راستے سے ہمیں اللہ سے ابھی لینا آیا نہیں کہ ہم اپنی حاجات ضروریات کو مؤخر کر کے اس کی ضرورتوں کو آگے کریں۔ چھوڑنے کا تو کوئی دعوت نہیں دے رہا، مؤخر کرنے کی بات، مؤخر کیا جائے۔ آخری درجہ ہے بھائی 2.5 گھنٹے مسجد میں دیے جائیں، 2 گشت کی جائیں۔ مرکز آپ کا اتنا بڑا مرکز ہے، ویران ہے، سنسان ہے، چند آدمی ہیں، روز کام کرنے والے مختصر سے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوہاٹ میں میرا چلہ لگا تھا 2 سال پہلے، تو 100 آدمیوں نے اس وقت مرکز میں وقت دیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ اسی مہینے کا نہیں، سارا سال ہی اتنے ہی رہتے ہیں، 180 روزانہ مرکز میں وقت ہے۔ دیکھو ہمارا جو کام ہے نا، یہ مسجد، ہمارا مرکز تو مسجد ہے، ہر مسجد ہمارا مرکز ہے۔ ایک کسی عالم سے پوچھا کسی نے کہ تبلیغ کے کام اور جو سیاست کے اس میں طرز پر دین کا کام ہو رہا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام تو پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مرکز تو مسجد ہے، مسجد ہر محلے میں موجود ہے، اور سیاسی طرز سے جو دین کا کام ہے وہ حکومت ملنے سے پہلے شروع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی بنیاد ہے کہ پہلے حکومت آئے گی پھر دین آئے گا۔ تو اللہ نے ہمارا کام تو آسان کیا ہوا ہے نا، مسجد نہ ہو تھوڑے پر کام ہو جاتا۔ میں وہاں ابھی حج پر مولانا سعد صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا، تو ڈاک پڑھ رہے تھے، نظام الدین سے ڈاک آئی تھی، تو اس میں انہوں نے مجھے خط سنایا، راجستھان، یہ علاقہ لگتا ہے بہاول پور کے ساتھ، فورٹ عباس کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے، یہ قدیم سندھ ہی کا حصہ بنتا تھا۔ تو راجستھان کے ایک گاؤں والوں نے اپنی کارگزاری لکھی تھی کہ ہم دوسرا گشت کرنے جو جاتے ہیں وہ صبح سے شام تک کا سفر ہے، ہم اونٹوں پر چلتے ہیں، سڑکیں کوئی نہیں ہیں، اونٹوں پر جاتے ہیں، اور اس بستی تک پہنچتے پہنچتے ہمیں عصر ہو جاتی ہے، اور وہاں مسجد بھی کوئی نہیں، ایسے ایک پانی ہے، پانی پر جا کے ڈیرا لگاتے ہیں چشمہ سا، وہاں چاروں طرف کے لوگ قریب قریب کے جب ہمیں اونٹوں پہ جاتا دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ دوسرا گشت کرنے والی جماعت جا رہی ہے، تو وہ بھی اپنے اپنے اونٹوں گدھوں پہ چڑھ کے وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم وہاں گشت کرتے ہیں، رات کو بیان کرتے ہیں، پھر رات وہیں قیام کرتے ہیں، پھر اگلے دن ہم وہاں سے چلتے ہیں اور شام کو اپنے گاؤں پہنچتے ہیں۔ دوسرا گشت کرنے کے لیے 2 دن لگاتے ہیں۔ ہمارے اپنے گشت میں کوئی نہیں شریک ہوتا، بیان میں آ کے بیٹھ جائیں گے، گشت میں شرکت ہوگی، بیان میں آ کے بیٹھ گئے۔ اپنی مسجد کا گشت اتنا کمزور ہے، یہ میں آپ کو دوسرے گشت کی بات بتا رہا ہوں۔
کیسے ایمان افروز اونٹوں پہ جا رہے ہیں، دوسرا گشت ہو رہا ہے صحرا میں، عرب کے صحرا میں سے روزہ جماعت اونٹوں پہ نکلتے، اور دوسرا گشت وہ بھی ایسی جا کے کرتے ہیں اونٹوں پر. تو مسجد اللہ نے اس امت کی بنیاد مسجد کے زیر سایہ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو وہیں رکھتا، ادھر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں سے نکالا، کھولے پہاڑوں میں جو سب سے عالی شان مسجد تھی اس کا مجاور اور متولی بنایا، اور مسجد کے سائے تلے اس امت کو پروان چڑھایا. بیوتی فی الارض المساجد، اللہ حدیث قدسی اللہ کہہ رہا ہے مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں، عمارها زوارها، جو انہیں آباد کرے گا، جو اس میں آنے والا ہے، جو ان مسجدوں میں آنے والا ہے، وہی ان کو آباد کرنے والا ہے. فطوبى لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، مبارک ہو اس شخص کو جو گھر سے وضو کر کے چلا، کہاں جا تو رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے، جا رہا ہے مسجد کو وقت دینے، مسجد کے اعمال کو زندہ کرنے، لیکن اللہ نے اس کو تعبیر کس سے کیا ہے؟ اللہ اکبر. ثم زارنی، مبارک ہو اس کو جو گھر سے وضو کر کے چلا ہے مسجد کو میری زیارت کرنے کے لیے. مسجد کی حاضری کو اللہ نے کہا میری زیارت، میری اللہ کی زیارت. اگر صدر پاکستان ہمیں بلائے تو کتنی خوشی سے جائیں گے، ہیں کیسے بھاگتے ہوئے جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے وہ میری ملاقات نہیں، میری زیارت کو آ رہا ہے. زیارت اور ملاقات میں فرق ہے. ملاقات میں چہرے کا نظر آنا ضروری نہیں، ٹیلی فون پہ بات ہوگی، ملاقات ہوگی. زیارت کے لیے ضروری ہے کہ آمنا سامنا ہو. تو مسجد میں آنے والوں کو اللہ تعبیر کر رہا ہے ثم زارنی، میری زیارت کو آیا. فحق علی المزور ان یکرم زائرہ، تو واجب ہے میزبان کے لیے کہ آنے والے مہمان کی عزت کرے. تو مجھ پر بھی واجب ہے مسجد میں آنے والے کو عزت دینا، احترام اور اکرام کرنا. یہ جو نماز پڑھانے والے ہیں ائمہ مساجد، کیا کہہ رہا ہے اللہ کا نبی کہ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے. کیونکہ اللہ کے گھر میں کھوٹے گاڑ کے 5 وقت مسجد کی پابندی کرنا کوئی آسان، کتنی بڑی مشقت ہے. لیکن اس کا مسلح کوئی آئے نہ آئے، وہ تو بیچارہ کھڑا ہی ہوا ہے. بارش ہو گئی آپ تو نہیں آئیں گے، وہ تو آئے گا. اسے تو نماز پہ کھڑے ہونا ہے، پھر ڈانٹ بھی سہنی ہے. وہ سب کتنے رہ گئے، اتنی دیر کرتے 5 منٹ اگے چلی گئی گھڑی. ڈانٹ بھی سہنی ہے، پھر تنخواہیں اتنی تھوڑی کہ وہ سانس بھی نہیں لے سکتا آسانی کے ساتھ. اس کا بچہ بیمار ہو جائے، اپنی تنخواہ میں اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے، پستے پستے زندگی گزر گئی، صلہ کیا مل رہا ہے؟ این الائمہ، قیامت کا اعلان سنو اللہ کی طرف سے. این الائمہ، امام مسجد کہاں ہیں؟ این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کیا ہے کہ تم موتیوں کے ممبروں پر بیٹھو، میں لوگوں کا حساب لے لوں. یہ مسجد کو صرف 5 وقت آباد کرنے والے کی فضیلت ہے، صرف 5 وقت. ان کو احترام دو، ان کی خدمت کرو. انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوا ہے. گرم سرد ہوائیں ہوں، وہ بیچارہ آ کے کنڈا کھولتا ہی ہے. تو 24 گھنٹے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے فکر کر رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا ان للمسجد اوتادا. بڑی خوبصورت تشبیہ ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے کیل ہیں. کیل، یہ جو ستون ہے نا، ستون، یہ سمجھ لیں، وہ ستون، کیل، اوتاد. کیل سے مراد یہاں ستون ہے نا، کہ وہ کیل. وہ یہ ستون کا کیا کام ہے؟ یہ کھڑا ہی ہوا ہے مسجد میں، ہم سارے چلے جائیں گے یہ کھڑا رہے گا. اس کو نکالنا چاہیں تو ہم نکالیں گے تو یہ نکلے گا، ویسے نہیں نکل سکتے. کھڑے ہوئے ہیں، پابند ہیں،
ان للمسجد اوتادا، یہ تشبیہ کتنی خوبصورت ہے. کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہیں جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو ایسے گڑ جاتے ہیں جیسے مسجد کا ستون گڑا ہوا ہے، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے. ان کو کیا عزت ملتی ہے؟ الملائکۃ جلساؤہم، نیک لوگوں کی صحبت میں کہتے ہیں نا بیٹھو فیض حاصل ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ فرشتے ان کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں. فرشتوں کو فیض لینے والا بنا دیا گناہگاروں سے، معصوموں کو فیض لینے والا بنا دیا گناہگاروں سے. الملائکۃ جلساؤہم، یہ نہیں کہا ہم جلساء الملائکہ، وہ فرشتوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کے مجلس میں ہوتے ہیں. کیا کہا؟ فرشتے ان کی محفلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں. ان غابوا افتقدوا، اگر وہ چند دن نہ آئیں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں. بلال مسجد کے فرشتے اداس ہو جائیں گے، بھائی کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے، پتہ کرو بھائی، پتہ کرو. تب ان کا پتہ ہو رہا ہے. ان کانوا فی حاجۃ اعانوہم، وہ آ کر کہتے ہیں جی وہ تو کسی کام پڑ گیا چلے گئے. اچھا چلو ان کی مدد کے لیے جماعت بھیجو جو ان کا کام جلدی نمٹائے. فرشتے ان کے کام کرنے لگ جاتے ہیں. آسان نہ ہو گیا تھوڑے وقت میں روزی کمائی مسجد. وہ بیمار ہوں تو آ کر کہتے ہیں جی وہ تو بیچارے بیمار پڑے ہیں. اچھا ان مرضوا عادوہم، چلو بھائی چلو وہ تو بیمار ہیں، چلو ان کی چل کے عیادت کرو. تو سارے بلال مسجد کے فرشتے ان کی جا کے عیادت کرو. ہر مسجد کا جلیس اس مسجد کے فرشتوں کے لیے ایسا متبرک ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں. بیمار ہو، کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، کسی کام میں مشغول ہو، چلا جائے اداس ہوتے ہیں، آئے نہیں اداس ہوتے. تو بھائیو اللہ نے کتنا کرم کیا، مسجدیں ہر محلے میں ہیں. کوئی کام کرنے والے ہوں، کوئی کھپنے کھپانے والے ہوں تو کام تو مشکل نہیں ہے، کام تو آسان ہے. اپنی ذات میں مشکل ہے، فطرت میں ہونے کی وجہ سے آسان ہے. بھائیو کفر کی گرتی ہوئی دیواریں ہیں، باطل بجھتا ہوا چراغ ہے. اللہ ہدایت کی ہوا چلا رہے ہیں اور چلے گی، اور اللہ کا نظام غیبی اس سارے کچرے کو صاف کر کے رہے گا. ہم ذریعہ بن جائیں. اللہ نے ہمیں نماز جو دی ہے، جہاں پھنس جاؤ نفل پڑھو، جہاں پھنس جاؤ نماز پڑھو. ظاہری اسباب اختیار کرو، تقیہ نماز پہ رکھو، دعاؤں پہ رکھو. امام حسن کا وظیفہ لگا ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، 1,00,000 درہم سالانہ. اس کے آنے میں دیر ہو گئی تو حسن کو تنگی آ گئی تو قلم دوات منگایا اور سوچا کہ خط لکھوں. سرہانے رکھا، کیا خیال آیا، نہیں لکھا اور سو گئے. رات کو خواب میں حضور کی زیارت کا حسن یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو میرے بیٹے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کس کو خط لکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ تنگی بہت ہے، کیا کروں. خیال تو آنا طبعی چیز ہے، بشری چیز ہے. یہ کہنا کہ دھیان بھی نہ جائے یہ غیر طبعی تقاضا ہے. اس کو تو امام حسن جیسا بھی کہہ رہا ہے کیا کروں یا رسول اللہ، تنگی آ گئی کیا کروں. آپ نے کہا تو یہ دعا پڑھ. کیا پڑھوں؟ کہا تو یہ کہ اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتى لا ارجو احدا غيرك اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي اليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي من اليقين مما اعطيت احدا من الاولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. اے میرے رب میرے دل میں اپنی امید بھر دے، غیروں کی امید کاٹ دے، یہاں تک کہ تیرے سوا میرا کسی پہ بھروسہ نہ ہو. میرے مولا یقین کا وہ درجہ جس کو میں اپنے ذوف کی وجہ سے پا نہ سکا. یا اللہ یقین کا وہ درجہ جس کو میرا عمل پہنچ نہ سکا، یقین کا وہ درجہ جس کی طرف میرا دھیان نہ گیا، یقین کا وہ درجہ جس کو میں اپنی زبان سے بھی نہ ادا کر سکا. وہ بلند یقین تو نے اگر اپنے بندوں میں سے کسی کو دیا ہو تو مجھے بھی وہ عطا فرما دے.
اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. کہ یہ مانگو، اللہ راستہ کھولے. مانگنا شروع کیا، چند دنوں میں 1 لاکھ کی بجائے 15 لاکھ آیا. تو بھائی تبلیغ کے کام کو آگے ہی کرنے کا کہہ رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ رہے بھائی اپنی دنیا چھوڑ دیں، اس کی تو کوئی دعوت ہی نہیں ہے. بھائی آگے کرو اس کو پیچھے. اور آگے کرنے میں بھی کتنا کو کہہ رہا ہے جو بھائی چل 2.5 گھنٹے تو آگے کرو، 2 گشت کو نہیں تو کرو، 3 دن تو دو اپنی مسجدوں میں تو تھوڑی دیر بیٹھو بھائی، اور اپنا چلا پورا کرو، گھر کی مسجد کی تعلیم کرو، اتنا تو کرو. اس کرنے میں جو تنگی آئے اس کو نماز سے دعاؤں سے حل کرو. پھر اللہ تعالیٰ جب نماز کا در کھولتا ہے پھر تو اپنی سرمایہ اپنے ساتھ ہی ہے. جہاں تنگی آئے چلو میں مصلی پہ جاؤ، نماز پڑھو، مانگو اللہ سے. نباتہ بن یزید نخعی، وہ جو یمنی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، وہ اللہ کے راہ میں تھے. گدھا جو مر گیا تو ان کو تو پریشانی نہیں ہوئی کہ اب کیا بنے گا. 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ میں تو مسافر ہوں، تیری راہ میں ہوں، میرا گدھا تو زندہ کر. اٹھ کے جو مارا چابکا، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، وہ دم ہلاتا کھڑا ہو. تو اگر ہمارے لیے مردے نہیں زندہ ہوں گے تو ہمارے چلو روٹی تو دے ہی دے گا، شفا تو دے دے گا. تو نماز کا خوگر بنائیں اپنے آپ کو. اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی کا دھیان نہ آئے، ایسی نماز پڑھو. میں ویسے ہر انسان کو اللہ نے اپنا اپنا ذوق دیا ہے. جب کہتے کہ جلدی سے نفل پڑھ کے جمع ہو جاؤ، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی. جلدی سے نفل پڑھ کے جمع ہو جاؤ. ابھی نفلوں کو ہی جلدی کرنی، نفل ہی رہ گئے جلدی کرنے کے لیے. وہ جہاں سے کام بننا اس کو دھیان سے پڑھو. اگر ہم 10 منٹ لیٹ بھی پہنچ گئے تو کون سے ہم نے قلعے فتح کر لینے. جہاں سے کام بننا ہے اس کو کچھ تو توجہ دو. ایسی غافل نماز. سب سے پہلے جو میرے اوپر تبلیغ کا اثر ہوا تھا نماز کا ہی ہوا تھا. ہمارے کالج میں جو وہ لڑکا گشتیں کرتا تھا ہم تو اس کی سنتے نہیں تھے. میں ایک اور دوست کے کمرے میں بیٹھا تھا اقبال ہاسٹل میں، تو وہ آ گیا گشت کرتے ہوئے. تو اس سے چند دن پہلے میں نے اس کو اپنے کمرے سے نکالا تھا بڑا دھکے دھکے دے کے. تو ہمارے جو اس کمرے کے لڑکے تھے اس میں 2 تو یہیں فیصل آباد کے تھے، ایک میاں والی کا تھا. تو وہ تیار ہو گئے جانے کے لیے. تو جب وہ آگے دروازے تک پہنچ گئے تو وہ ایک لڑکے نے مجھے سے مڑ کے دیکھا، عزیز اللہ نام، کہنے لگا تو نہیں آنا. میں کہ نہیں میں نہیں آنا، تسی جاؤ. تو وہ میری طرف آ گئے کہ نہیں تو چل. میں کہ نہیں میں نہیں جانا، تسی جاؤ. وہ کہنے لگا برائی میں تو ہم آگے آگے ہوتے اور نیکی میں پیچھے ہوتے. نہیں چلو میرے ساتھ. تو اس کشمکش میں ہمیں دیر ہو گئی. تو یہ گشت ہو رہا تھا ظہر سے پہلے کالج ٹائم میں، اور ظہر کے بعد بیان تھا. تو میں پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہوا، اپنے کالج کی مسجد، وہ ضلع کچہری کی طرف جو دیوار اس کے ساتھ بنی ہوئی تھی. تو پہلی دفعہ اس گشت کی برکت سے مسجد میں داخلہ نصیب ہوا. تو چونکہ اس کشمکش میں ہمیں دیر ہو گئی تو میں جب داخل ہوا تو وہ نعیم الدین صاحب نماز کی نیت باندھ چکے تھے اور وہ سنتیں ادا کر رہے تھے. تو بالکل میں حواس باختہ ہو گئی. میں ایسے دیکھ رہا پاگلوں کی طرح اس کو، جو اس کا نماز میں کھڑے ہونے کا جو انداز تھا، اس کا رکوع اور سجدہ، اور میں تو اسے ہی دیکھ رہا. اور مجھے اتنی ندامت ہوئی کہ میں نے چند دن پہلے جو اس کو کمرے سے نکالا میں نے بہت برا کیا. میں نے تو ایسی نماز کبھی نہیں دیکھی. میرے والد صاحب چونکہ سیاسی آدمی تھے اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا کی جماعت سے تعلق، تو الیکشن وغیرہ جو ایم پی اے کا لڑتے تو انہی کی سیٹ پر، انہی کی ٹکٹ پر. تو الیکشن کے دنوں میں علماء کی ایک ریل پیل ہوتی تھی، آمد ہو رہی، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے اس کے الیکشن کمپین میں. تو چند دن مجھے بھی ساتھ رہنے کا موقع ملا تو میں بڑے بڑے علماء کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، لیکن کسی کی نماز نے دل پہ اثر نہیں کیا تھا. حالانکہ ہمارے کالج کا لڑکا، اور وہ اس وقت اس میں تھا ایم اے آنرز اکنامکس میں کر رہا تھا، گولڈ میڈل لیا اس نے. تو اس کو دیکھ کے کھوپڑی گھوم رہے.
میں نے اس سے عزیز اللہ سے کہا کوئی نماز ویکھنا کہ میں پڑھی جانا. یہ پہلا اثر تھا جو دل پہ ہوا. میں نے بیان کو نہیں سنا, وہ تو بیٹھے سارے بیان میں اپنا نماز پڑھتی کھسک کے باہر آ گیا. ہمارا نماز تو ہمارا زیور ہے. وہ کیسا دائی ہے جو جلدی جلدی نماز نمٹا رہا ہے کہ مشورے کرنے. وہ جہاں سے پیٹرول لینا ہے خالی ٹینکی لے کے بھاگ رہے ہیں. ان انجن سیز نہ ہوئے تو اور کی ہوئے. نمازوں 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. تھوڑی اپنی ترغیب کم کر دیں گے, اپنی باتیں کم کر دیں گے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس 1982 میں 1 مہینہ 2 مہینے میں نے نظام الدین گزارے. تو عشاء کے بعد بیٹھ جاتے تھے تو یہ بات چلی کہ حضرت بہت غلط باتیں تبلیغ میں چل پڑی ہیں, غلط قصے, غلط حدیثیں, غلط واقعات, تو اس کا کیا کیا جائے. تو بھائی عبد الحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہمارے ہاں تو الگ کارگزاری ہو رہی ہے تو اس کا کچھ تدارک ہو رہا ہے. کہنے لگے وہ تو تمہارے ہاں ہو رہی ہے تو سارے عالم کا مسئلہ ہے, اس کے لحاظ سے کوئی مشورہ دو. تو سارے چپ. تو مولانا محمد سلیمان صاحب نے کہا حضرت آپ ہی فرمائیں. تو فرمایا باتیں کم کرو کام زیادہ کرو, خود ہی قابو میں آ جائے. باتیں کم کرو کام زیادہ کرو. ہمیں تو اللہ نے نماز اللہ سے ملنے کا ایک راستہ دیا. الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ, نماز بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا جب سجدے میں آدمی سر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ سر رکھ رہا ہے. تو بھائی نماز کو 5 منٹ زیادہ کر دے دو اور مشورے کو 5 منٹ کم دے دو تو اس میں برکت زیادہ ہوگی, اس میں طاقت زیادہ ہوگی. جتنا اپنی عبادت کو خوبصورت بنا کے بیٹھیں گے اتنا اللہ کی طرف سے نور زیادہ ملے گا. اچھا, دوسری دفعہ بھی جو اثر ہوا وہ بھی نماز ہی کے ذریعے سے کہ ہم گئے ہوئے تھے نیو ہاسٹل. نیو ہاسٹل تو بی اے سے شروع ہوتا تھا اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والوں کے لیے اقبال ہاسٹل ہوتا تھا. تو ہم نیو ہاسٹل گئے ہوئے تھے, پتہ نہیں کس لیے, ایسے ملنے ملانے ہمارے جو دوست وہاں تھے. تو ایسے کنٹین تھی ادھر اور سامنے ونگ تھا. تو ہم ایسے 4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. محمد علی بلوچ, وہ آج کل یہاں کا وہ پتہ نہیں, وہ اب تو نام ہی الٹے ڈی ڈی او آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, اور جو پہلے ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا نا وہ ہے آج کل یہاں فیصل آباد میں ہی لگا ہوا ہے. ایک یہ تھا, ایک عزیز اللہ تھا, ایک تھا اکرم مرحوم, اور یہ ان کا منہ ادھر تھا, میرا سامنے والے ونگ کی طرف. کونے میں مسجد تھی ہاسٹل کے, عصر کی اذان ہوئی, ہم کو کھا پی رہے تھے. تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ نعیم الدین صاحب سامنے بلاک کی سیڑھیوں سے اس طرح اترتے ہوئے نیچے سیڑھیوں سے اس طرح اتر رہے تھے. اس کی ٹانگ میں کوئی آئی ہوئی تھی, موچ تھا یا ٹوٹی تھی مجھے وہ تو نہیں پتا, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ یوں یوں کر کے نا سیڑھیوں سے ایسے اتر رہے تھے ایسے. تو کسی بات پہ ہم ہنس رہے تھے, میرا منہ وہیں کھلا رہ گیا. ویکھو 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 کیوں, میں کہو تو ویکھو نعیم الدین صاحب کی کیتی جاتی. وہ اسی طرح گھسٹتا ہوا مسجد میں گیا, جا کے نماز پڑھی. ہم صرف دیکھتے رہے, ہم نے نماز کو نہیں پڑھی. پھر اسی طرح وہ گھسٹتا ہوا واپس سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا. نماز اخلاق بناتی ہے. ہمارے اخلاق کیوں بگڑے ہوئے ہیں, 4تھا نمبر کیوں مر گیا ہے. خدا تا درود کل بھی ہو گیا ہے, سارے پاکستان خدا ختم میں پڑھ چھڑیا. 4تھا نمبر کیوں مٹ گیا, محبتیں کیوں فنا ہو گئیں, عبادات کی جان نکلی ہوئی ہے. سوز والی نماز کوئی نہیں. تدبر والی تلاوت کوئی نہیں. محبت والا ذکر کوئی نہیں. راستہ دکھانے والا علم کوئی نہیں. جب یہ 4 چیزیں نہ ہوں گی تو پھر تو جہالت ہے. تو بھائی نماز تو ایک تحفہ ہے, تحفہ جو ہمیں ملے. ہمارے پاس ایک سوار آیا, یہ گھوڑوں کو سکھانے والا,
تو وہ زمانہ تھا گھوڑوں کا، ایک بڑی خوبصورت گھوڑی ہمارے والد صاحب نے لی، بڑی نخریلی تھی، تو اس کو سدھانے کے لیے ایک سوار آیا ہماری برادری کا، چھوٹے چھوٹے در، تو وہ نماز بڑی خوبصورت پڑھے، تو جٹ بندہ ہے ایڈی سونی نماز کی میں پڑھتا ہے۔ تو ایک دن میں نے ویسے ہی بات چھیڑی، میں نے کہا یار تیری نماز بڑی چنگی، وقت لگا جی میرا تبلیغی جماعت نال چلا لگا، چلو ہم لوگ تو کبھی ہم دیہاتوں میں تو انجے میں تو کی حال ہوتا ہے نماز، ہم آگے آگے ہوتے ہیں، نماز پیچھے پیچھے ہوتی ہے، روک کے میاں روک کے، نماز تو ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے مشوروں میں جان پڑنے کا ذریعہ ہماری عبادات ہیں، نہ کہ نفل مختصر کرو بھاگے بھاگے آؤ بھائی، اور کیا کرو گے 5 منٹ میں کون سی لنکا فتح کرو؟ نمازوں کا حسن ہو، تدبر کی تلاوت ہو، بقدر ضرورت علم کی روشنی ہو، حلاوت اور محبت بھرا تنہائی کا ذکر ہو، تو مشوروں کو 4 چاند لگ جائیں گے، دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے گا، اور اللہ کا غیبی نظام رزق کا ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے کنز الدقائق کا، علم الصیغہ کا سبق پڑھ رہے تھے، تو ایک میاں والی سے بڑے عالم آئے، وہ یہ توحید میں بڑے مشہور تھے، بڑے موحد ہیں، توحید رات رہے، صبح مولانا نزار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، انتقال فرما گئے، تو ہم سبق پڑھ رہے تھے، آ کر بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے مولانا یہ سارا خرچہ کہاں سے چل رہا؟ تو مولانا فرمایا جی اللہ چلا رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ کہاں سے چلا رہا ہے؟ جی اللہ اپنے خزانوں سے چلا رہا ہے، جی اس کا کوئی سبب تو ہوگا؟ کہنے کہ ہاں جی سبب ہے، یہاں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے مغرب کے بعد تو ہوتی ہے، پھر یہاں صبح دعوت کا عمل ہوتا ہے، پھر ہدایات کا عمل ہوتا ہے، پھر شام کو پھر زور کے بعد تعلیم کا عمل ہوتا ہے، پھر شام کو وہ کارگزاری کا عمل، وہ یاسین کی دعا ہوتی ہے، پھر یہ سارا دن یہ اعمال ہوتے ہیں، یہ سبب ہیں۔ اب چونکہ تھے تو وہ بھی علم والے، اب آگے بولے کچھ نہیں، لیکن وہ ایسے چپ تھے کہ نہ اندر اتر رہی ہے نہ باہر نکل، بیٹھا مامن کو چہرہ پڑ رہا تھا آج میرے سامنے کہ اب نہ ہاں کرنے کی نہ کرنے کی۔ تو ہم اس کا اپنے بچوں کو عادی بنائیں، خود عادی بنیں۔ اور گھر کی تبلیغ اچھے اخلاق ہیں، گھر کی تبلیغ اصول نہیں ہے، اصول گھر کی تبلیغ اچھے اخلاق ہیں، گھر کی تبلیغ میٹھا بول ہے، گھر کی تبلیغ ماں باپ کی خدمت ہے، اپنے بچوں سے حسن سلوک ہے۔ میں پڑھ کے حیران ہو گیا، میں کتاب پڑھ رہا تھا کتاب الاخلاق، تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث، ان کے بیٹے آئے تو ان کے لیے کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگے یہ میرا بیٹا سعید ہے، ان کا نام سعید تھا، اگر نفل نماز پڑھتے ہوئے یہ مجھے کبھی بلائے تو میں نماز توڑ کے اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا گہرا اصول ہے۔ دیکھو اولاد جو ہوتی ہے نا وہ مطلوب ہوتی ہے، ماں باپ طالب ہوتے ہیں، اولاد کے اپنی ترجیحات اور تعلقات بن جاتے ہیں، ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ بہت زیادہ ان کے ساتھ شفقت کا اظہار اور محبت کا اظہار نہیں کریں گے تو اولاد کا رخ ماں باپ کی طرف نہیں ہوگا۔ بہت ضروری ہے اظہار، بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کو محبت تو ہوتی ہے، اظہار دیکھتے نہیں اللہ کے نبی اپنے کندھوں پہ بٹھا کر
اپنی کمر پہ بٹھا کر حسن حسین کو کمرے میں چکر لگوا رہے ہیں اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے باہر آ گئے. باہر ہم میں کوئی یہ جرات کر سکتا ہے کہ گلی میں بچے کو کندھے پہ بٹھا کے باہر نکل رہا ہو؟ کندھوں پہ حسن کو ادھر بٹھایا ہوا, حسین کو ادھر بٹھایا ہوا, کندھوں پر یہاں, اور باہر آ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باہر آئے تو ادھر دونوں کو بٹھایا ہوا. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ان سے محبت ہے؟ کہا ہاں مجھے ان سے محبت ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. کتنی خوبصورت معاشرت سکھائی. کھیلتے تھے آپ حسن حسین, اور ادھر حضرت جعفر کے بیٹے تھے عون, عبداللہ, محمد, 3 بیٹے تھے. ان سب کو لائن میں کھڑا کر دیتے, پھر آپ ایسے بیٹھ جاتے. کہا آؤ بھائی جو پہلے آئے گا انعام پائے گا. آؤ بھائی, تو سارے دوڑ لگاتے پہلے حضور کی گود میں گرنے کے لیے. سب 5 کو لائن میں کھڑا کر کے پھر کہتے آؤ بھائی جو پہلے آئے گا انعام پائے گا. تو سارے دوڑ 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 بھاگتے بھاگتے حضور کی گود میں گر رہے تو یہ اس پہ گرا, وہ اس پہ گرا, تینوں حضور پہ گرے. یہ 2 جہان کا سردار گھر کی زندگی سکھا رہا ہے. گھر کا دین اور ہے, باہر کا دین اور ہے. اب باہر ہیں بڑے متفکر, گھر میں جاتے ہیں انتہائی مسکرانے والے, ضحاکن بسامن. گھر جاتے اب مسکرانے والے بن جاتے, ہنسنے والے بن جاتے. اب میں یہ ترغیب دیتا رہتا ہوں. تو ایک لطیفہ ہے, ہمارے ساتھی ہیں لیاقت پور کے, 15 دن ہمارے ساتھ ہر مہینے لگاتے ہیں. تو میں نے ان کو فون کیا, ان کی بیوی نے اٹھایا. میں نے کہا ان کو بتا دینا کہ میں نے فون کیا تھا. تو وہ جب آئے نا وقت لگانے 15 دن, تو مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے فون کے بعد جب میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا وہ آیا تھا تھارے مولوی کا فون آیا تھا. کون مولوی؟ کا جس نے تجھے رنگ سے انسان بنا دیا. جس نے تمہیں رنگ سے انسان بنا دیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ 30 سال ہو گئے تیری شادی کو, کبھی تو مسکرایا میرے سامنے. جب سے مولوی کے ساتھ گیا تو گھر میں ہنسنے لگ گیا. تیرے تو بخار ہی چڑھا ہوتا تھا, جب بھی تو گھر میں آتا تھا آنکھیں تیری اوپر چڑھی ہوتی تھی. تو اس نے رنگ سے انسان بنا. تو بھائیو بڑا سفر پڑا ہے ابھی. کام والے بن جائیں, اللہ سے مانگیں اللہ آسان کر دے. لیکن ہمیں یہ درد ہو کہ یا اللہ میں تیرے دین کے لیے استعمال ہو جاؤں. زندگی کی ایک ہی دفعہ تو ملے. بھائی عبدالقیوم میں کہتا نا ایک قسط ملی, ایک ہی تو قسط ملی ہے, دوبارہ تو ہے کوئی. تو کہیں قیمتی جگہ لگ جائے, کہ کسی اچھے کاروبار میں لگ جائے. تو اس سے بڑا کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا. تو بھائیو پچھلی کی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ نیا سال شروع ہوا ہے. ہمارا سال تو اب شروع ہوا نا, 1426 آ گیا. 1426 کی آج 16 کی رات آ گئی. آدھا مہینہ گزر گیا نئے سال کا, اور آغاز ہے. بڑے موقع پر ہمیں حضرات نے جمع کیا ہے. پچھلے سال میں جتنی کوتاہیاں ہوئیں اس پر تو بھائی سارے کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. تو اب یہ یقین رکھو کہ پچھلی کوتاہیاں تو گئیں, معاف, کاپی چٹی ہو گئی انشاءاللہ. اب اگلے کے لیے بھائی اپنی نسبت بدلو ہیں. یا اللہ ہم تیرے کام والے بن کے دنیا میں زندہ رہیں, تیرے نبی کے کارندے بن کر, تیرے یا اللہ نمائندے بن کر, تیرے نبی کے سفیر بن کر, نائب بن کر ہم دنیا میں زندہ رہیں. یا اللہ تو اس کے لیے ہمیں قبول فرما لے. جب قبول کرے گا تو راستے خود ہی کھول دے گا. تب اس کے لیے مختلف تشکیل کی شکلیں ہیں اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے. وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے, اس پر اپنے اپنے نام پیش کرتے جاؤ تو چلتے جاؤ بھائی. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت, حمد و نعت, نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو CD میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے
پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 0۔